آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی آمد ہے، اور انشاءاللہ تعالی چند دنوں بعد رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان کا اعلان اور دعائیں کرنا شروع فرما دیتے تھے۔ یعنی ابھی جو مہینہ چل رہا ہے تو یہ شعبان کا ہے نا، اس سے پچھلا مہینہ رجب کا تھا۔ اسی مہینے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی طرف متوجہ ہو جاتے اور دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وہ بلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب 15 شعبان گزر جاتی، جیسا کہ ابھی گزر چکی ہے، اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارک ایسے ہو جاتی جیسے کسی گہرے دوست اور قریبی رشتہ دار نے دور کے سفر سے واپس آنا ہو، اور گھر والے بے چین ہو جاتے ہیں، صبح و شام گنتے ہیں، اب 2 دن رہ گئے ہیں، 3 دن رہ گئے ہیں، 4 دن رہ گئے ہیں، ابھی آنے والا ہے مہمان، ابھی آنے والا ہے مہمان۔ ارشاد فرماتی ہیں رمضان کے ان قریب دنوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے تابی کے ساتھ رمضان کے منتظر ہو جایا کرتے تھے۔ اور رہی نفلی روزوں کی بات، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر مہینے میں 3 روزے تو رکھتے ہی تھے، اور وہ 3 روزے کبھی آپ اس ترتیب سے رکھتے کہ ہر 10 دنوں میں 1 روزہ، اور کبھی ایام 20 کے 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ، کبھی اس سے زیادہ بھی رکھتے تھے، لیکن 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مہینے میں رکھتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ یوں لگتا کہ رمضان آ گیا ہے، مسلسل روزے رکھتے رہتے تھے۔ ابھی سے رمضان والی عادت اور مزاج بنانے کے لیے، یہاں تک کہ رمضان میں سے 3-4 دن جب رہتے ہوتے، پھر وہ 3-4 دن آپ روزہ نہ رکھتے تھے، پھر آپ افطار کرتے تھے اور بالکل رمضان کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔
شک کا روزہ آپ نے کبھی نہیں رکھا۔ امت کو بھی کہا ہے چاند دیکھو تو روزہ رکھو، ایویں شک کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ کا حکم فرض ہے، وہ شک مک والا نہیں ہوتا، یقین والا ہوتا ہے۔ آپ شک کا روزہ پھر نہیں رکھتے تھے، 3-4 دن رمضان سے پہلے چھوڑ دیتے تھے، لیکن باقی شعبان میں حضور روزے ہی رکھا کرتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں نا، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ امت کو درس دے رہے تھے کہ رمضان کا یوں انتظار کیا جاتا ہے، رمضان کا یوں شوق کے ساتھ انتظار کیا جاتا ہے، رمضان کا یوں اعمال کی تیاری کے ساتھ انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ جو دن ہے رمضان سے چند دن پہلے، ان دنوں میں ایک تو وہ تیاری ہے جو ہم رمضان میں افطاری اور سحری کے سامان کی خریداری سے متعلق ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ اگر آپ افطاری کے لیے کھجوریں خریدنے کے لیے بازار جائیں گے، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ سحری کا سامان خرید کر گھر لائیں گے، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس سے بڑھ کر تیاری وہ یہ ہے کہ ابھی سے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے نیک اعمال کی ترتیب، حسنات اور نیکیوں میں اضافے کی ترتیب بنائیں، تاکہ رمضان میں ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے نا کہ رمضان سے پہلے تو روٹین بنائی نہیں جاتی، میرے سمیت سب کا یہی حال ہے۔ جو ہی رمضان کا اعلان ہوتا ہے فوراً جناب ہر بندہ تیار ہو جاتا ہے، میں نے انشاءاللہ جی 2 سپارے روز پڑھنے ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہے، نفل بھی پڑھنے ہیں، روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارا نفس تو اتنی عبادت کا عادی نہیں ہوتا، پورے سال میں 1 رکوع نہیں پڑھا، آج 2 سپارے شروع کر دیے، پورے سال کبھی 2 رکعات نفل نہیں پڑھے، آج 20 تراویح الگ اور اوپر سے جناب 8 رکعتیں اور نفلوں کی ڈال دی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اچانک آپ گاڑی کو سپیڈ دیں نا اور چوتھا گیئر لگا دیں، سپیڈ بھی دیں تو اس کا انجن بیٹھ جاتا ہے۔ اور ہمارے ساتھیوں کو بھی ہوتا یہی حال ہے، 4-5 دن تک تو گاڑی چلتی ہے اور چھٹے دن سے پھر مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا جی؟ بس جی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ناساز کیوں ہو گئی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پہ عمل نہیں کیا تھا، رمضان سے پہلے نیکیوں کا مزاج اور عادت نہیں بنائی تھی۔ اب اچانک جو اتنا بنڈل ڈالا تو نفس نے برداشت نہ کیا اور جو گزارا چل رہا تھا اس سے بھی گیا، فرض نماز بھی گئی۔ اس لیے شریعت میں جو احکامات ہیں یہ اس طرح کے نہیں ہے کہ بندے کو جوش آئے اور بس بندہ یہ کر دے اور ٹھا پا لگا دے، یہ والا مزاج شریعت کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے ہاں وہ عمل محبوب ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ 2 کی بجائے 2 رکعتیں، 2 رکوع پڑھنے کے بجائے 2 سپارے پڑھنے کے بجائے 1 سپارہ پڑھیں، 1 کی بجائے آدھا پڑھیں، لیکن اس پر ہمیشگی اختیار کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک دن جوش میں آ کے 5 سپارے پڑھ لیے، اگلے دن 1 رکوع بھی نہ پڑھا تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ کرنے والے اعمال وہ اللہ کو پسند ہیں۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اجازت چاہیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزانہ روزہ رکھوں، کبھی افطار نہ کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح نہ کرو، روزانہ روزہ رکھنا یہ تو بڑا مشکل ہے۔ کہا جی میری بڑی صحت ہے، میری بڑی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا آج ہے نا، کل نہیں ہوگی، پھر تو روٹین برقرار نہ رکھ سکے گا۔ اس نے کہا اچھا جی پھر ایسے کروں کہ 1 دن چھوڑ کر 1 دن۔ آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ کہا جی 2 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھوں؟ فرمایا ہے تو یہ بھی زیادہ، پر اگر تیری طاقت ہے تو رکھ لے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس وقت میری چاہت یہ تھی کہ حضور مجھے زیادہ اجازت دیں، لیکن جب میری عمر ڈھلی، بیماریوں نے گھیرا،
پھر مجھے حضور کی بات یاد آتی تھی کہ ہے تو یہ بھی زیادہ، پر چل تو رکھ لے۔ تو میں نے کہتا تھا کہ کاش میں نے اپنے اوپر اتنا بنڈل نہ ڈالا ہوتا۔ تو شریعت کا مزاج جانیے، شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا جائے اور جناب بالکل اپنے آپ کو تنگ کر دیا جائے۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں، شریعت کا یہ مزاج ہے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو عمل کرو خوشی کے ساتھ کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا چھت کے ساتھ رسی باندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ فرمایا جی فلاں ازواج میں سے ایک نے باندھی ہے کہ جب نیند آ جائے تو اوپر بالوں کے ساتھ باندھ لیتی ہے، سر نیچے ہوگا تو جھٹکا لگے گا تو آنکھ کھل جائے گی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو اپنی جانوں پر رحم کرو، جب نیند آئے تو سو جاؤ۔ یہ کوئی عبادت کا طریقہ نہیں ہے کہ جھٹکے مار مار کے اپنے آپ کو اٹھا کر پھر بھی نفل پڑھنے ہیں۔ وہاں تک عبادت کرو جہاں تک تم آسانی کے ساتھ کر سکو۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی سے ہم اپنے نفس کو عادی بنائیں عبادت کا، تاکہ عبادت آسانی کے ساتھ کرنے کا نفس متحمل ہو سکے۔ اور اب اگر ہم نے تلاوت شروع نہ کی کہ جناب چاند نظر آئے گا تو کریں گے، چاند نظر آئے گا تو نفل پڑھیں گے، رمضان آئے گا تو پھر جناب نیکی کام کرنا شروع کریں گے، پھر مسجدوں میں آئیں گے، تو پھر ہوگا یہی کہ جیسے ہوتا رہتا ہے کہ 4 دن تو مسجدوں میں آتے ہیں، 5ویں دن پھر مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی سے اپنے آپ کو روٹین میں لے کر آئیے۔ اور ہمارے ایک ساتھی پچھلے سال رمضان میں مجھے کہہ رہے تھے پہلے یا دوسرے روزے کو کہ مولوی صاحب بڑا عجیب مسئلہ ہے، پورا سال پہلی صف میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، رمضان آتا ہے تو ہمیں پہلی صف میں جگہ ہی نہیں ملتی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں جو پہلی صف پہ آ کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہوتا وہی 3-4 دن ہیں، پھر ہمیں جگہ ملنا شروع ہو جاتی ہے 7ویں 8ویں روزے کو، لیکن شروع میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جگہ جو ہے وہ بک ہو جاتی ہے، پورا سال ہمیں ملتی ہے لیکن رمضان میں نہیں ملتی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں خیر ہے جی 3-4 دنوں کے مہمان ہیں۔ تو وہ 3-4 دنوں کے مہمان کیوں ہوتے ہیں کہ نفس ابھی عبادت کے اوپر متحمل نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو شعبان کے متعلق ہے ابھی ہم ان پر عمل شروع کریں، انشاءاللہ رمضان کے اندر بھی اللہ عبادات کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو رمضان کا جو استقبال ہے، چونکہ ابھی استقبالیہ دن ہے رمضان کے، ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر مسرت ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ڈر سا، ایک خوف سا، او جی گرمیاں بڑی تیز ہو گئی، بڑے حالات خراب ہیں جی، بس خیر ہی کرے جی، رمضان بھی تو آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے۔ عبادت کے اندر جب تک محبت نہ شامل ہو تب تک اللہ تعالیٰ اس عبادت کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ بوجھ سمجھ کر نہیں، مصیبت سمجھ کر نہیں، بلکہ محبت کے جذبے کے ساتھ عبادت کی جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، اب وہ دے اور اتنی مصیبت سمجھ کر دے کہ یار اب کیا کریں، یار اب دینی پڑ گئی ہے، تو رب کہتا ہے میں تیری زکوٰۃ کا کوئی نہیں بھوکا، تو نہ دے، دینی ہے تو اپنے فائدے کے لیے دینی ہے، خوشی کے ساتھ دے۔ حج ایک بندے پر فرض ہے اور وہ جناب اتنا پریشان ہو کہ جناب وہ ہو کون جائے اور کتنا خرچہ کرے، رب کہتا ہے اس کی عبادت کی ضرورت نہیں، شوق کے ساتھ ایسی نماز میں، ایسی روزے میں اگر ہم بوجھ سمجھ کر، مصیبت سمجھ کر سر سے اتارنے کی کوشش کریں گے تو یہ عبادت کی روح اور لذت ہی ختم ہو جائے گی۔ لذت اور روح عبادت کی یہ ہے کہ مسرت اور خوشی کے ساتھ عبادت کی جائے۔ ہمارے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بندہ تلاوت کر رہا ہو، بعض کوئی لوگ بیٹھے ہوں، سجدے کی آیت آئے تو اونچی نہ پڑھو، کیونکہ جو سنتا ہے اس پہ سجدہ لازم ہو جاتا ہے، تو کیا پتہ وہ بندہ شوق سے نہ کرے، اس کو بوجھ سمجھے۔
عبادت کو بوجھ سمجھنے سے بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اونچا نہ کرو، کہیں عبادت کو وہ بوجھ نہ سمجھنا شروع کر دے۔ عبادت تو وہ ہوتی ہے جو شوق کے ساتھ کی جائے۔ اس پر میں اپنا ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے، وہ کئی دفعہ ساتھیوں کو سنایا بھی ہے۔ ایک نبی نے، حافظ صاحب تو نہیں تھے، چند آیت صورتیں وغیرہ ان کو یاد تھیں، وہ بیٹھے تھے اور میں تلاوت کر رہا تھا، تو میں نے سجدے والی آیت اونچی پڑھ لی، یاد نہ آیا، تو میں نے کہا بابا جی سجدہ کرو، آیت سجدے والی سن لی تساں، تو ان کو بڑا غصہ آیا نا، کہنے کو اللہ نے بندیا تو آہستہ نہیں پڑھ سکنا؟ میں کہا جی غلطی ہو گئی، ان پڑھی گئی اونچی۔ تو خوب جب انہوں نے مجھے ڈانٹا، بزرگ آدمی تھے، تو میں نے کہا بزرگوں میں معافی تو ضرور مانگتا ہوں، لیکن ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ ایک سجدہ کر لیں وہ بھی اللہ کا ہی کرنا ہے، کیا پہاڑ گر جائے گا؟ جب میں نے یہ بات کہی تو پھر زور سے ہنسے، کہنے کہ بات تیری بھی 100% ٹھیک ہے، میں بھی خواہ مخواہ جو ہے نا میں شور ڈال رہا تھا۔ میں نے کہا ایک سجدہ ہی کرنا ہے، کرنا بھی اللہ کے سامنے ہے، اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہے جب ہم بوجھ سمجھ کر کریں گے تو وہ عبادت کی لذت نہیں رہے گی۔ اب کئی لوگ ابھی سے حافظ جی ذرا مہربانی کرنا، کوئی حافظ اس طرح دا ہوئے نا جڑا بڑی سپیڈ وچ پڑھے، ابھی سے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یا لمون تعلمون کے علاوہ تیسرا لفظ سمجھ کوئی نہ آئے، سمجھ آئی؟ فرشتے بھی حیران ہوں کہ یا اللہ اس کی نیکی لکھیں یا اس کا گناہ لکھیں، سمجھ نہیں آتی کہ مسجد میں کھڑا ہے تو تیرے دربار میں، یہ تو کام نیکی کا ہے، اور جو حشر کلام اللہ کی تلاوت کا کر رہا ہے اس پر نیکی تو کوئی نہیں بنتی، لکھیں تو لکھیں کیا اس کی؟ میرے بھائی اگر یہ بات ہو نا، ایسی سپیڈ والا حافظ ہو جو کوئی سمجھ نہ آئے اور بس ٹوٹل پورا کرے، پھر اس پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے، ایسے پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے، جس میں تلاوت کا نعوذ باللہ حلیہ بگاڑ دیا جائے اور عبادت کی لذت بالکل، شوق بالکل بھی نہ ہو، اور ٹوٹل پورا کیا جائے۔ بھئی ٹوٹل نہیں پورا کرنا، اللہ کی عبادت کے شوق میں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور ساری رات کھڑے رہتے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے وعدے کی ہوئی ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے اتنے کرم کیے میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ یہ جذبہ اور یہ شوق لے کر رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ایمان والے وہ ہیں جب میری آیات سنتے ہیں یا میرا کوئی حکم سنتے ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایک تو ان کا ایمان پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ رب نے ہمیں کوئی حکم دیا ہے، وہ رب کے حکم کو بوجھ نہیں سمجھا کرتے۔ اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے، اللہ کا حکم خوشی کے ساتھ۔ رہی بات کہ گرمی ہے، پیاس جناب لگے گی، قرآن نے مثال بیان کی فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ۔ حضرت طالوت اہل ایمان کا لشکر لے کر نکلے اور کہنے لگے آگے نہر آ رہی ہے، گرمی کا شدید موسم ہے، پیاس کی شدت ہے، پانی پینے سے اللہ کریم نے روک دیا ہے،
فرمایا فمن شرب منو فلیس منی، جس نے پانی پی لیا وہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے نہ چکھا وہ ہمارے ساتھ جائے گا، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ایک چلو بھر کے پی لے تو اجازت ہے، اس سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ گرمی شدید ہے، جانا سفر پر ہے، سفر جہاد کا ہے، اور پانی پینے پر پابندی لگا دی گئی ہے، یہ ایک آزمائش تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اکثر لوگوں نے تو پانی پی لیا لیکن کچھ لوگوں نے اللہ کے حکم کا خیال کرتے ہوئے پانی نہ پیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ۔ اب عقل تو یہ کہتی ہیں جنہوں نے پانی پیٹ بھر کے پی لیا وہ مجاہد بڑے تازہ دم ہونے چاہیے، وہ جا کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے چاہیے۔ جن کو پیاس لگی تھی، جنہوں نے پانی کوئی نہیں پیا، ان کے اندر ہمت ختم ہو جانی چاہیے۔ رب کا قرآن کہتا ہے لیکن جب نہر کو پار کیا، جنہوں نے پانی پی لیا تھا ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی ہمت جواب دے گئی، اور جنہوں نے رب کا حکم مانا تھا اللہ نے ان کو ہمت اور قوت عطا فرما دی۔ اللہ نے بتایا لوگوں پیاس بجھانے والا بھی میں ہوں، صبر دینے والا بھی میں ہوں، ہمت دینے والا بھی میں ہوں۔ اگر میرے لیے روزہ رکھنا ہے، اگر رمضان آ رہا ہے، موسم کو نہ دیکھو، گرمی کو نہ دیکھو، اپنے طرف نہ دیکھو، بلکہ میری ذات پر توکل کر کے روزہ رکھنا تمہارا کام ہے۔ اپنی مدد کے ساتھ تمہارے روزے کو پایا تکمیل تک پہنچانا تمہارے رب کا کام ہے۔ یہی تو توکل کی بات ہے رمضان میں۔ تو پہلی چیز رمضان کے آنے پر خوشی اور مسرت ہونی چاہیے، بالکل پریشانی اور غم کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ اور دوسری چیز فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے دل کی نیت کر لو، حالانکہ ابھی رمضان میں دن باقی ہیں، ابھی سے نیت کر لو، ابھی سے ارادہ کر لو سارے روزے رکھوں گا، ساری تراویح پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، صدقہ خیرات کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھ کر جاؤں گا، دل کو پاک رکھوں گا، آنکھ کو پاک رکھوں گا، سوچ کو پاک رکھوں گا، غلط سنوں گا نہیں، غلط دیکھوں گا نہیں، گندی جگہ پر جاؤں گا نہیں، غیبت نہیں کروں گا۔ یہ صدقے دل سے ابھی سے نیت کر لو، پتہ نہیں رمضان پورا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن نیت کی وجہ سے اللہ پورے رمضان کی برکتیں ہمیں عطا فرما دیں گے۔ وقت تھوڑا ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ بیت رضوان 1400 صحابہ کرام کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئی ہیں، حدیبیہ کے مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہاں جہاد ہوا کوئی نہیں، وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن سچے دل کے ساتھ نیت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یا تو اپنی جان گنوا دیں گے یا عثمان کا بدلہ لے کر واپس جائیں گے۔ ادھر وہ بیعت کر رہے ہیں لیکن دل اتنا صاف تھا، نیت اتنی سچی تھی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، درخت کے نیچے جو تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت فرما رہے تھے، ان کے دل کے اخلاص کی وجہ سے میں اللہ ان سب سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ تو رمضان آنے سے پہلے نیت درست کرنی ہے، رمضان کی خبر پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور تیسری چیز رمضان میں وقت کی اہمیت پر دھیان دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایام معدودات، ایام معدودات، چند دن ہیں، گنتی کے دن ہے رمضان کے، 29 یا 30 دن ہے رمضان کے، تھوڑا وقت ہے،
بہت برکتوں والا وقت ہے، تھوڑا وقت ہے، بڑی رحمتوں والا وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، ابھی سے ترتیب بنا لینی ہے، میں نے یوں تلاوت کرنی ہے، اور صرف ترتیب نہیں بنانی، ابھی سے شروع کر دینا ہے تاکہ مزاج کے اندر بھی اعمال آ جائیں، ابھی سے مزاج بنا لینا ہے، ابھی سے روٹین بنا لینی ہے، ابھی سے عمل شروع کر لینا ہے۔ ایام معدودات، چند دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے گناہ گاروں کو دیے جا رہے ہیں، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کے لیے تب وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آتا ہے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو وہ رمضان دیتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، چند دنوں کے لیے آ رہا ہے، چند دنوں کا مہمان آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین مسافر کے آنے کے انتظار کی طرح رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے، بار بار اپنے گھر والوں کو، بار بار اپنے صحابہ کو شعبان کے آخری دنوں میں کہا کرتے تھے بس رمضان آنے والا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، چند دن ہے گنتی کے، ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو اور اپنے اللہ کو مناؤ، اور آخری بات کثرت تلاوت کا اہتمام قرآن کے یہ رمضان کے اندر کرنا ہے، کیونکہ قرآن ہے ہی رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، او لوگو رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ، قرآن کے جشن کا مہینہ۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر جبرائیل آ جاتے تھے زمین پر اور میرے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، کبھی حضور سناتے، جبرائیل سنتے، پھر جبرائیل سناتے، حضور سنا کرتے تھے۔ فرمایا لوگو یہ قرآن جو ہے، یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کے جشن کا مہینہ ہے۔ اور آخری بات عرض کروں، حضور نے ایک دفعہ فرمایا لوگوں اپنے اعمال پر ناز نہ کیا کرو، کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ پھر فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کی رحمت ہے کس کے لیے، حاصل کرنے کا طریقہ کون سا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس تم نے نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کریم تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہیں بھی رحمت دے گا۔ او گناہ گارو، اور سیاکارو، او مجھ جیسے خطا کارو، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ ضرور تمہیں رحمت دے گا۔ اے میرے پروردگار یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، تو مجھے ضرور رحمت دے گا، لیکن میرے پروردگار میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں مجھے رحمت ملے گی کیسے۔ اللہ کریم نے قرآن میں بتایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے رحمت والا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے دیا ہے، میرے محمد کی اتباع کرنا تیرا کام ہے، تیری جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دینا تیرے رب کا کام ہے۔ ایک تو سنتوں کا اتباع کرنا ہے، اور نمبر 2 فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، جیسے نبی رحمت والا ایسے نبی پر نازل ہونے والی کتاب بھی میری رحمت والی کتاب ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ لوگوں پڑھو اللہ کی کتاب کو، سمجھو اللہ کی کتاب کو، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں قیامت والے دن کوئی عذر نہیں چلے گا، اللہ کریم پوچھیں گے، ہر ایک سے پوچھیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، او بندو یہ تو بتاؤ نا کیا میری آیتیں
تمہیں کسی نے نہیں سنائی تھی، کیوں ان کا انکار کرتے رہے ہو؟ جواب کے اندر بندہ کہے گا بارگاہ الہی میں اے اللہ آیتیں تو آئی تھی، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہمارے ایک بات تو سننے کے لیے تیار تھے، اے اللہ تیری بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے، ایک تو رحمت والے نبی کی اتباع کرو، دوسرا رحمت والی کتاب قرآن پاک کی اتباع کرو۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد ذیشان کہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ خدا کی قسم اپنے عمل پر کوئی ناز نہیں، نہ کوئی عمل سے کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن قرآن اور صاحب قرآن کی غلامی میں آ جاؤ تو یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد